रात को गली बाजारों में इजड़ों के ऊपर पाबंदी लगाया जाए। नंगा रक्स डांस पार्टी हो या फिर जिस्म फरोशी हो, इसमें सबसे ज़्यादा ख्वाजा सरा लोग ही होते हैं। ख्वाजा सरा लोगों के मेडिकल टेस्ट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बदकारी करने की सूरत में अक्सर और बेशतर ख़तरनाक मूजी अमराज में मुब्तला होते हैं। अक्सर रात के औकात भीख मांगने के बहाने जिस्म फरोशी करते हैं। शैतान-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। जैसे कि कंटिन्यू कुछ दोस्त लोग हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, हम लोग अक्सर और बेशतर जिस्म फरोशी के ऊपर प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि एक एदाद व शुमार के मुताबिक जिस्म फरोशी में हमारे मुल्क टॉप पे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इन्हीं चीज़ों को हम लोग मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे आज का मौजू है, जिसको हम लोग आम ज़बान में इजड़ा या ख्वाजा सराबी कहते हैं। माशरे में इनका एक अहम रोल भी होता है। मतलब हम तो कहते हैं कि हुकूमत से कि उन लोगों के लिए कोई कोटा मखसूस किए जाए, क्योंकि वो भी चुका है। बहुत से जगहों पे उन लोगों के लिए कोटे भी मखसूस किए गए हैं। इन लोगों के लिए रहन सहन का एक अलग इंतज़ाम किया जाए, इन लोगों को बाइज्जत तरीके से रोज़गार दिया जाए। ये तो हम हुकूमत से कहते हैं, क्योंकि ये भी एक हक है। अगर हम लोग, मतलब हम अक्सरियत ख्वाजा सरा को तो नहीं कहते, ये भी हमारे एक माशरे के एक इज़्ज़तदार सोसाइटी है, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त गंद फैला रही है। ख्वाजा सराओं के बेस में कुछ मेरे ख्याल में ऐसे मर्द भी है जो अपने आप को ख्वाजा सरा बना हुआ है, तो ये भी कुछ लोग उनमें शामिल है। इसके ऊपर तो हम लोग एक अलग सा एक प्रोग्राम करेंगे कि ख्वाजा सरा कितने किस्म के होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं। वो तो हम लोग बाद में कोई अच्छे से बेहतरीन प्रोग्राम इसके ऊपर हम लोग कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोगों का मौजू है जिस्म फरोशी के ऊपर, कि हमारे यहाँ पर इजड़े या ख्वाजा सरा लोग किस हद तक जिस्म फरोशी करते हैं। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि रात के औकात सज धज कर खूबसूरत अपने आप को बना के रोडों पे, बड़े बड़े होटलों पे, मॉल्स में, मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग हमें नज़र आ जाते हैं। दिन को इतना ज़्यादा नहीं होते, रात को होते हैं। रात के औकात अगर आप इनकी वो गेटअप या वो माइकअप या वो खूबसूरती देखें ना, यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इसके सामने एक खूबसूरत लड़की को आप खड़ा कर देना, मैं फिर भी आप कहोगे कि यार ये लड़की अच्छी नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। इतने अपने आप को खूबसूरत करके मेकअप लगा के सच धज करके निकल जाते हैं। क्यों? मतलब भीख अगर मांगना है तो आप दिन को आकर मांगिए ना। दिन को मुख्तलिफ होटलों पे आप जाइए, भीख मांगे, तो दिन में भी कुछ उसके कंडीशंस होती है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी हमने मौजू स्टार्ट की रात पे, क्योंकि रात को हमने प्रैक्टिकली तौर पे देखा है इन लोगों को। इंशाल्लाह अगर वक्त और हालात सही हो गए और हम लोग कभी बाहर निकल गए, तो इसका मैं कुछ वीडियोस भी किसी प्रोग्राम में वो करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि रात को जो बड़े बड़े शराहे होते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं या शॉपिंग मॉल्स होते हैं, इनके सामने ये लोग किस तरह खड़े होते हैं और इन लोगों की मांगने का तरीका क्या होता है। ये मांगने वाला जो है ना, इतने अपने आप को खूबसूरत सज धज, मतलब ब्यूटी करके वो नहीं आते। मांगने वाला वही पटे पुराने कपड़े हो, मतलब ऐसे फुल से फुल अपने आप को वो कर देता है ताकि कोई उसके ऊपर तरस खा के उसको कोई 5, 10 या 50 रुपए ही दे दे। वो तो ऐसे ही कर लेते जो मांगने वाला है।
یہ اپنے آپ کو خوبصورت اس لیے بنا لیتے ہیں تاکہ رات کو ان کا دھندا ہو سکے. یہ رات کو نکلتے ہیں مانگنے کے لیے نہیں، دھندا کرنے کے لیے، جسم فروشی کے لیے. بہت سے جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کسی چوراہے پہ کھڑے ہیں تو وہاں پہ کچھ گاڑی والے لوگ آتے ہیں. مطلب معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں کیونکہ ان کا بھی دکانداری چل رہی ہے نا. تو یہ لوگ اگر رات کو گھروں سے اپنے کوٹوں سے نکلتے ہیں، روڈوں پہ آ جاتے ہیں، تو ان کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ہے. اگر نہیں ہوتا تو شاید یہ لوگ نہیں نکلتے نا. یہ لوگ مطلب آپ اس کو سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں کہہ سکتے ہو، کیونکہ بڑے بڑے سٹیز میں پھر ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں. جب ہزاروں کی تعداد میں جب نکل جاتے ہیں، روڈوں پہ آ جاتے ہیں، 8 8 10 2 2 3 3 ایک ساتھ، مطلب کچھ تو مل رہا ہے نا. کچھ کمپنی ان لوگوں کو دے رہے ہیں، کچھ کمپنی ان لوگوں سے مل رہا ہے نا. تب مطلب اگر آپ کسی کو کمپنی نہیں دو گے، کسی کے ساتھ ٹچ نہیں رہو گے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس وہ پھر نہیں آئے گا نا. اور نہ ہی وہ کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ روڈوں پہ نکل جاتے ہیں تو لوگ اس لوگوں کو لے جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کو لے جا کر وہاں پر وہ اپنے برتن مانجنے کے لیے نہیں، گھر کی صاف ستھرائی کے لیے نہیں، بلکہ وہ غلط کام کے لیے ہی لے جاتے ہیں. ایسے بہت سے شوقین ہوتے ہیں نا. تو اکثر اور بیشتر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے یہ لوگ اپنے اپنے کوٹوں سے نکل جاتے ہیں، اپنے اپنے کمروں سے نکل جاتے ہیں، مانگنے کے بہانے غلط کام کرتے ہیں. مطلب میں نے جیسے شروع میں ہی کہا تھا کہ مطلب ڈیلی کی بنیاد پہ 2-3 لوگوں کے ساتھ جانے سے، 2-3 یا 5 لوگوں کو خوش کرنے سے پھر ان میں جو ہے نا مختلف یہ امراض ہوتے ہیں، یہ بھی پھیلنے کا مطلب خطرہ ہو جاتا ہے. یہ بھی تو پھر خطرہ بھی بڑھے گا نا کہ کہیں اس میں کوئی خطرناک امراض نہ ہو. تو مطلب بہت سے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے اس کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے امراض ہیں جو بندے سے کنورٹ، مطلب اس جسم سے کنورٹ ہو کے دوسرے جسم میں چلے جاتے ہیں. جیسے وہ ایک زکام نہیں ہوتا ہے، زکام کی طرح اکثر اور بیشتر ہم لوگوں نے زکام کو تو دیکھا ہے نا، کھانسی زکام ہوتی ہے نا، فلو. مطلب یہ آپ کوئی اگر وہ ایک کپ میں چائے پیے، آپ اسی کپ میں چائے پیو تو آپ کو بھی یہ وہ لگ سکتا ہے. اگر جس میں اس نے پانی پی لیا، جس کو یہ لگ گیا زکام ہے، آپ نے بھی اسی گلاس میں پانی پی لیا، آپ کو بھی، کیونکہ وائرس ہے، ایسے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وائرس ہے. یہ امراض جو مریض امراض ہوتی ہے نا، ان میں بھی کچھ وائرس کی طرح ہی ہے. اس جسم سے نکل کر اس کے ساتھ، اس سے نکل کر اس کے ساتھ، اس سے نکل کر اس کے ساتھ. تو زیادہ غلط کام کرنے سے اس طرح کی امراض بن جاتے ہیں، پھر وہ ایسے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ ہمارے حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر ٹیسٹ کیا جائے، میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے، آیا کہ جو کچھ امراض میں مبتلا تو نہیں ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں دن والوں کی طرف. ان لوگوں میں سے کچھ لوگ دن کو نکلتے ہیں. دن کو بھی نکل کر مطلب اکثر اور بیشتر بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مانگنے کی صورت میں ہو کہ آپ مجھے کچھ دے، آپ مجھے کچھ دے. دن والوں کا بھی تھوڑا بہت نیت یہی ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کس طرح ہم لوگ مطلب کوئی ہم لوگوں کو اٹھا کر غلط کام کے لیے لے جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے سارا دن گھومنے پھرنے سے 5 10 روپے اکٹھا کرنے سے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا دن کا؟ کوئی 2000 1500 یا 1200 ایسے ہی، مطلب 2000 سے اوپر ہوگا ہی نہیں 10 روپے کے حساب سے. اللہ معاف کرے، اگر ان لوگوں کو کوئی لے جاتا ہے آدھا گھنٹے کے لیے بھی اگر لے کے جائے نا، پھر بھی ان لوگوں کو کوئی 4-5 ہزار روپے مل جاتا ہے. ایسے ہی دن میں اگر 3-4 ان لوگوں کو گاہک مل گیا نا، 10-12 ہزار روپے ایزی میں مل گئے. پھر اب مہینے کا لگا لو کتنا بن جاتا ہے. تو ان کا کام یہی ہوتا ہے، اکثر جسم فروشی ہوتی ہے، ایک دھندا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے حکومت ان لوگوں کی چھان بین کرے، اچھی طریقے سے چھان بین کرے، ان لوگوں کو اچھی طریقے سے واچ کرے. جو غلط کام میں ملوث ہے ان لوگوں کو پائبند بنا لے. مطلب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، کچھ روزگار کے مواقع ان لوگوں کے لیے پیدا ہو گئے، کچھ دیگر پیدا کرے.
تو کم سے کم ان چیزوں سے، ان کاموں سے ان لوگوں کو بھی چھٹکارا ملے گا، اور جو ہمارے غلط کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی تھوڑا بہت چھٹکارا ملے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ پروگرام ان اجڑوں کے اوپر یا ان مطلب خواجہ سراؤں کے اوپر تنقید نہیں ہے، کچھ حقائق تھی جو میں نے بیان کی۔ تو انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی، پھر ایسے کس جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ فحاشی اس جگہ پہ ہو رہی تو اس پہ بھی ایک پروگرام بنا لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ خلیل ساجن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔